Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Dear students, today we are going to discuss our new topic, exchange control and its objectives. मुबादला कंट्रोल और उसके मकासद. First of all, we are going to define exchange control. What is meant by exchange control? Exchange control refers to the measures which the government of a country takes for influencing the foreign exchange rate. एक्सचेंज कंट्रोल या मुबादला कंट्रोल हुकूमत के वो इकदामात हैं जो हुकूमत करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट या शरह मुबादला पे असरअंदाज होने के लिए. जो इकदामात करती है वो मुबादला कंट्रोल में शामिल है. डियर स्टूडेंट्स, एक्सचेंज कंट्रोल को बेहतर तौर पर समझने के लिए वी मस्ट नो What is meant by foreign exchange rate? मुबादला कंट्रोल को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट या शरह मुबादला का पता होना चाहिए. तो हम डिफाइन करते हैं एक्सचेंज रेट को. व्हाट एक्सचेंज रेट मींस, शरह मुबादला होती क्या है? द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी इज नोन एज एक्सचेंज रेट. वो शरह जिस शरह से एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील किया जाता है उसे शरह मुबादला कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट नाम हैं. इसे एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, इसे रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाएगा. एग्जाम्पल इज US डॉलर 1 इज इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज 165. 165 रुपये आप देते हैं और $1 खरीद लेते हैं. ये वो शरह है जिस शरह से एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील किया जा रहा है. ये शरह एक्सचेंज रेट कहलाएगी, शरह मुबादला कहलाएगी. डियर स्टूडेंट्स, सम अप करता हूं. एक्सचेंज रेट की बेसिस के ऊपर व्हाट इज मेंट बाय एक्सचेंज कंट्रोल. एक्सचेंज कंट्रोल रेफर्स टू द मेजर्स व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री takes for influencing the foreign exchange rate. मुबादला कंट्रोल हुकूमत के वो इकदामात हैं जो हुकूमत लेती है शरह मुबादला पे असरअंदाज होने के लिए. जो हुकूमत इकदामात करती है वो मुबादला कंट्रोल या एक्सचेंज कंट्रोल कहलाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट नाउ एक्सचेंज कंट्रोल एंड एक्सचेंज रेट इज क्लियर टू यू पीपल. अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल. मुबादला कंट्रोल के मकासद क्या हैं? फर्स्ट वन इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ज़र मुबादला के मुनासिब ज़खायर फॉर परचेजिंग नेसेसरी गुड्स एंड रीपेमेंट ऑफ डेट्स एंड इंटरेस्ट. Sufficient supply of foreign exchange must be maintained. Dear students, being a country, हमें बहुत सी ज़रूरी अशिया की दरामद करना होती है. We must import some necessary goods. जैसे हम ऑयल की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे लिए इंपोर्ट करना लाजिम है क्योंकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे. सेकेंडली, जो हमने फॉरेन कंट्रीज से लोन्स लिए हुए हैं उन लोन्स को हमने रीपे करना है और उन पे हमने इंटरेस्ट पे करना है, सूद अदा करना है. तो हम यहाँ पे कहते हैं, सम अप करते हैं कि बीइंग अ कंट्री, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए और कर्ज़ों की वापसी या कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए भी हमारे पास ज़र मुबादला के मुनासिब ज़खायर मौजूद होने चाहिए. नेसेसरी गुड्स की प्रोक्योरमेंट के लिए और रीपेमेंट ऑफ डेट्स या कर्जे की वापसी के लिए या उस पर सूद की अदायगी के लिए हमारे पास ज़र मुबादला के वाफर ज़खायर मौजूद हों. नेक्स्ट वन इज टू चेक द फ्लाइट ऑफ कैपिटल. इंतकाल सरमाया की रोकथाम के लिए. डियर स्टूडेंट्स, एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी इज एडॉप्टेड टू चेक द एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल. याद रखिएगा, अगर सरमाया दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो रहा है तो ये किसी भी लिहाज से एक अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है मुल्क के लिए. अगर सरमाया दूसरे ममालिक में मुंतकिल होना शुरू हो जाए तो ये
ملک کے لیے اس کی معیشت کے لیے نقصان کا سبب ہوگا، تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ایکسچینج کنٹرول پالیسی اڈاپٹ کی جاتی ہے کہ وہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جس کی بنا پہ کیپٹل ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ٹو ادر کنٹریز۔ نیکسٹ ون از اسٹیبلٹی ان ایکسچینج ریٹس، شرح مبادلہ میں استحکام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا واٹ از مینٹ بائی ایکسچینج ریٹ، وہ شرح جس پہ ایک ملک کی کرنسی کو ہم دوسرے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم ایگزامپلیفائی کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو کہ یو ایس ڈالر 1 is equal to 165 روپیز۔ تو ایکسچینج کنٹرول پالیسی کا مقصد ہے کہ اس ریٹ آف ایکسچینج کو سٹیبلائز رکھا جائے، اسے مستحکم رکھا جائے۔ یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریٹ آف ایکسچینج کو فکس نہیں کیا جا سکتا، گورنمنٹ جتنے مرضی سٹیپس لے لے اسے فکس نہیں کیا جا سکتا، بٹ ہیئر اسٹیبلٹی مینز کہ اس میں فلکچویشنز نہ ہوں، اس میں بہت زیادہ تغیر و تبدیلی نہ ہو، اس میں بہت زیادہ چینجز یا ویریشنز نہ ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج کنٹرول کا ایک مقصد ہے کہ آپ کے ایکسچینج ریٹس کو سٹیبلائز کیا جائے، انہیں سٹیبل رکھا جائے، ان میں بہت زیادہ چینجز نہ آئیں۔ نیکسٹ ون از ٹو اپریشیٹ ہوم کرنسی، ملکی کرنسی کو بہتر کرنا۔ Appreciation of home currency is done through exchange control to make imports cheaper. Dear students، یاد رکھیے گا اگر آپ اپنی ہوم کرنسی کو، ملکی کرنسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے سٹیپس لیتے ہیں جس کی بنا پر آپ کے ملک کی زر کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہو، ایسا کرنے سے آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے درآمدات سستی ہو جائیں گی، آپ کے لیے امپورٹس چیپر ہوں گی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بینگ اے کنٹری بہت زیادہ امپورٹس کر رہے ہیں یا آپ کا امپورٹ بل بہت زیادہ ہے، تو اپنی کرنسی کو اپریشیٹ کرنے سے آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ کی امپورٹ سستی ہو جائیں گی۔ نیکسٹ ون از ٹو انکریز فارن ایکسچینج ریزروز، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنا۔ ٹو فیس uncertain situations like war and other problems، غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے یا کسی قسم کے بھی uncertain situation کو فیس کرنے کے لیے a country must have adequate foreign exchange reserves۔ غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے کسی بھی ملک کے پاس زر مبادلہ کے وافر ذخائر ہونا کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کو ظاہر کرتے ہیں، کسی بھی ملک کی معیشت کی مضبوطی یا کسی بھی ملک کی مالی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں اس کنٹری کے فارن ایکسچینج ریزروز۔ تو فارن ایکسچینج ریزروز زیادہ ہونے چاہیے، اس کے لیے بھی ایکسچینج کنٹرول پالیسی اپنا رول پلے کرتی ہے۔ Now dear students, moving towards the next. Now dear students, next one is, the next objective of exchange control policy is to protect home industry، ملکی صنعتوں کے تحفظ کے لیے۔ To protect any industry from foreign competition, government can employ exchange control policy by not allocating any amount of foreign exchange for the import of such commodities which are produced inside the country۔ اپنے ملکی صنعتوں کے تحفظ کے لیے بعض اوقات حکومت ایسی اشیاء کی درآمد کے لیے زر مبادلہ فراہم ہی نہیں کرتی جس سے باہر سے اشیاء درآمد کر کے امپورٹ کر کے ملکی صنعت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ان حالات میں آپ کی جو ہوم انڈسٹری ہے وہ پروٹیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جو متبادل ہے وہ باہر کے کنٹری سے امپورٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ملک کے جو لوکل ہیں آٹو موبائل میکرز ہیں، جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں، وہ گاڑیاں بنا رہی ہیں اور گورنمنٹ کو اچھا پیسہ دے رہی ہیں ان دا فارم آف ٹیکسز، اس سچویشن میں اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے یا گورنمنٹ الاؤ نہ کرے امپورٹڈ گاڑیوں کی امپورٹ پہ، جیسے ریکنڈیشنڈ ماڈل کی گاڑیاں ہیں، اگر ان کی امپورٹ پہ گورنمنٹ کسی قسم کا بھی فارن ایکسچینج پرووائڈ نہ کرے یا ان پہ سینکشن لگا دے، تو اس سچویشن میں آپ کی ہوم انڈسٹری پروٹیکٹ ہو جائے گی۔
تو ایکسچینج کنٹرول پالیسی کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی لوکل انڈسٹری کو فورن کمپٹیشن سے، غیر ملکی مقابلے سے بچایا جائے تاکہ وہ ایزیلی سروائیو کر سکیں اور سرو کر سکیں اپنے پبلک کو. Now dear students, next one is to promote economic growth. معاشی ترقی میں اضافہ کرنا بھی ایکسچینج کنٹرول پالیسی کے آبجیکٹوز میں شامل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ایکسچینج ریٹ کو ہی اسٹیبلائز کر دیا جائے، اگر ایکسچینج ریٹ میں فلکچویشنز نہ آنے دی جائیں تو یہ بھی آپ کی اکنامک گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشنز کی وجہ سے آپ کے فورن ڈیٹس بڑھ جاتے ہیں، آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ڈالر کی پرائس آج 165 روپیز ہے ایک ڈالر کی، اور ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے ایکسچینج ریٹ انسٹیبل ہو گیا آپ کا. تو اس سچویشن میں آپ کو جو فوری طور پر دو نقصانات ہوں گے. پہلا، آپ کا جو فورن ڈیٹ ہے، غیر ملکی قرضہ ہے، اس کی مالیت میں اضافہ ہو گیا. سیکنڈلی، جو آپ کے امپورٹرز ہیں انہیں اب زیادہ رقم ادا کرنا پڑے گی اس سیم کموڈیٹیز کے لیے جو پہلے انہوں نے آرڈر پلیس کیا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی کی بنیاد پر بھی آپ معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. Now dear students, next one is favorable balance of payment. موافق توازن ادائیگی. Dear students, ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے what balance of payment means. Balance of payment is the difference between exports and imports of a country during a particular year. کسی بھی ملک کی برآمدات اور درآمدات کا جو فرق ہوتا ہے یہ بیلنس آف پیمنٹ یا توازن ادائیگی کہلاتا ہے. Normally, developing countries face unfavorable balance of payment. جو کم ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان کا بیلنس آف پیمنٹ unfavorable ہوتا ہے، غیر موافق توازن ادائیگی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، ان کی امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں. وہ تھوڑی مقدار میں اشیاء برآمد کرتے ہیں جبکہ اس کے برعکس وہ زیادہ مقدار میں اشیاء درآمد کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے خرید رہے ہوتے ہیں. So they adopt exchange control policy to make their balance of payment favorable. اس لیے انہیں ایکسچینج کنٹرول پالیسی کو آپٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بھی اپنا بیلنس آف پیمنٹ فیوریبل کر سکیں. فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی، دوسرا آپ اپنی امپورٹس کو کم کر لیں، کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا تبھی فیوریبل ہوگا if the exports of a country are more than imports. کسی بھی ملک کا توازن ادائیگی تبھی موافق ہوگا جب اس ملک کی برآمدات زیادہ ہوں گی درآمدات سے. برآمدات کے زیادہ ہونے سے تبھی توازن ادائیگی موافق ہوگا. تو ہم یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں کہ ایکسچینج کنٹرول پالیسی کے آبجیکٹوز میں شامل ہے ٹو میک دا بیلنس آف پیمنٹ آف اے کنٹری فیوریبل. نیکسٹ ون از ٹو ریڈیوس دی ایکسچینج ریٹ. شرح مبادلہ میں کمی لانا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سم کنٹریز ٹو انکریز ایکسپورٹس ڈی ویلیو دیئر کرنسیز. کچھ ممالک ہوتے ہیں جو برآمدات میں اضافہ کرنے کے لیے بھی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر لیتے ہیں. کرنسی کے ڈی ویلیو ہونے سے، اس کی قدر کم ہونے سے، وقت کے کم ہونے سے بھی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے. سو ایکسپورٹس بیکمس چیپر اینڈ امپورٹس بیکم مور کاسٹلی. ایکسپورٹ سستی ہو جائیں گی، جب ایکسپورٹس چیپر ہوں گی تو ایکسپورٹس آپ کی بڑھ جائیں گی، امپورٹس آپ کی کاسٹلی ہو جائیں گی، ایکسپینسو ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے امپورٹس کم کی جائیں گی. ایسا کرنے سے بھی آپ کا بیلنس آف پیمنٹ فیوریبل ہو جائے گا، جو کہ ایک اچھا اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ فیوریبل ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ that all this explanation proves very much beneficial in the better understanding of topic exchange control policy and its objectives. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.